نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلند تر صلوات مومنین اکرام، سامعین ذی وقار، السلام علیکم یا علی مدد کے ساتھ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ جتنے بھی احباب آج کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں، آپ تمام کی جانب سے آپ کی نیابت میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں اس عرض پاک سے آپ کا سلام بارگاہ باب الحوائج اور بارگاہ کریم کربلا میں پہنچاتے ہوئے آپ کی نیابت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا کریم الخلائق، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول الثقلین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا سلطان العرض، السلام علیکہ یا سلطان العرش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی سلام کے ساتھ میں دعا گو ہوں میرا مالک آپ تمام مومنین کو جلد از جلد اس پاک دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے۔ اس وقت آج کی اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، میرا مالک تمام کو دہلیز امیر المومنین، دہلیز ابو الفضل العباس، دہلیز کریم کربلا کا عقیدت اور معرفت والا سجدہ یہاں پہ جسمانی طور پہ نصیب فرمائے۔ وہ مومنین آپ کے علاوہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں کربلا آنے کے لیے، میرا مالک ان تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کیونکہ آج کی یہ مجالس سہ روزہ مجالس جن کا آغاز آج ہو رہا ہے، یہ مجالس بسلسلہ شہادت سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ان مجالس کے لیے جو موضوع گفتگو قرار دیا وہ یہ ہے کہ ہم ان 3 مجالس میں ہر روز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چند خطبات آپ کے سامنے پڑھیں گے، تاکہ میں ان مجالس میں اپنی خطابت نہ منوا سکوں بلکہ علی کے خطبات آپ تک پہنچا سکوں۔ یقیناً میں اس مقدس سرزمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہوتا تو میں اپنے الفاظ کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ذکر کا سجدہ پیش کرتا، لیکن یہاں زبان کھولتے ہوئے زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا لفظ بیان نہ ہو جائے جو ان کی شایان شان نہ ہو، تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس مقدس سرزمین میں ہم وہی الفاظ تلاوت کریں جو امیر المومنین کی زبان اطہر سے نکلے۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلے اس خطبہ کو بیان کرنا چاہوں گا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اس دنیا میں ظاہری طور پہ آخری خطبہ تھا، جو امیر المومنین نے یہاں پہ ظاہری طور پہ بصرہ میں جو آخری خطبہ امت کو دیا وہ خطبہ تلاوت کرنا چاہوں، بلکہ میں لفظوں کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں کہ میں آج امیر المومنین کی زبان اطہر سے نکلا ہوا
وہ خطبہ تلاوت کروں گا کہ کائنات میں انسانیت کو جو وارث قرآن کی زبان اطہر سے آخری الفاظ سننے کو ملے وہ کیا تھے۔ کیا بات۔ اس کے بعد امیر المومنین موجود ہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ موجود ہیں، لیکن انسانیت اب تڑپ رہی ہے کسی علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ کیا بات۔ جو خطبہ میں آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس خطبہ کو کہا جاتا ہے خطبۃ البیان۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں، سلامت رہے۔ اس میں امیر المومنین کے وہ اسرار ہیں، وہ راز ہیں کہ امیر المومنین نے ساری اپنی ظاہری زندگی میں کوشش کی کہ دنیا اسرار علی کو سمجھ سکے، لیکن جب جاہل علی کے اسرار نہ سمجھ سکے تو اب خود علی اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے آخری خطبہ جو بصرہ میں دیا، اس خطبے میں 101 دفعہ علی نے کہا کہ میں وہ علی ہوں، انا الذی۔ 101 بار علی نے زمانے کو بتایا کہ میں علی کون ہوں۔ کیا کہنے۔ اس خطبہ کے بارے میں دشمنان فضائل امیر المومنین تنقید کرتے ہیں کہ یہ خطبہ امیر المومنین کا خطبہ نہیں ہے، اس خطبے کو بعد میں لکھا گیا۔ سب سے پہلے میں یہ لفظ کہوں گا کہ آج تک کوئی بہت سے بہت فصیح و بلیغ انسان اپنی قلم کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھ سکا، کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ انسان کا کلام اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی علی کا کلام انسان کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا گفتگو کرنے کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا جو طریقہ ہے وہ غالب کے ہاں نہیں پایا جاتا، جو غالب کا طریقہ کار ہے وہ اقبال کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ شاعر کا مزاج اپنا ہوتا ہے، خطیب کا طریقہ گفتگو اپنا ہوتا ہے، مصور کا نقش نگاری کا طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں دو مزاج ہی ملتے ہیں، یا قرآن کا نہج البلاغہ سے ملتا ہے یا علی کا اللہ سے ملتا ہے۔ یا آیات قرآنی جو ہیں ان کی مطابقت امیر المومنین کے خطبات میں ملے گی، یا امیر المومنین جب منبر پہ بیٹھ کے بولتے تھے تو سمجھنے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گفتگو الہی ہو رہی ہے یا علی کی ہو رہی ہے۔ اللہ اور علی کے گفتگو کا ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لہجہ ایک تھا، چہرے دو تھے۔ ایک ظاہری ایک چھپا ہوا، ویسے تو وجہ اللہ علی بھی وجہ اللہ، لیکن ایک کے ہاں اس میں اللہ پایا جاتا تھا، ایک کے ہاں اس میں علی پایا جاتا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو امیر المومنین نے بصرہ میں دیا اور لوگوں کے بدن کانپنے شروع ہو گئے جب علی اپنی زبان سے علی پڑھ رہے تھے۔ 1400 سال کے بعد ہم جیسا کم علم امیر المومنین کے فضائل پڑھے تو انسانیت سے برداشت نہیں ہوتے۔ اس فضائل کی کیا انتہا ہوگی جب علی اپنی زبان سے علی پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آج کی مجلس میں بہترین ہدیہ ہے امیر المومنین کا یہ خطبہ جو میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس کی جتنے بھی دلائل، جتنے بھی اس کے مستند ہونے میں برہان چاہیے، وہ تمام برہان، وہ تمام دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ اس کو کس کس عالم دین نے، کس کس عارف نے اس کو نقل کیا، اس کی توثیق کی، اسے مستند مانا۔ اب کوئی بھی اسے مستند نہ مانے،
لیکن یہ لہجہ بتائے گا کہ یہ علی کی زبان سے خطبہ جاری ہو سکتا تھا۔ امیر المومنین کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، 17 رمضان امیر المومنین کا آخری خطبہ، امیر المومنین بصرہ میں موجود ہیں۔ امیر المومنین نے آج اپنے راز سے پردہ اٹھانا ہے۔ امیر المومنین نے چاہا کہ دنیا نے مجھے خیبر میں لڑتا دیکھ لیا، خندق میں مجھے تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا، انہوں نے مجھے مسند علم پہ دیکھ لیا، انہوں نے مجھے مسند سخاوت پہ دیکھ لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ علی سخی بڑا ہے، علی کریم بڑا ہے، علی عالم بڑا ہے، علی شجاع بڑا ہے، علی بہادر بہت ہے، علی کو لڑنا بہت آتا ہے، علی فصیح بڑا ہے، علی بلیغ بڑا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی فضائل تھے یہ امیر المومنین کے فضائل نہیں تھے۔ آج امیر المومنین نے اپنے فضائل سے پردہ اٹھایا۔ امیر المومنین نے بصرہ کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ علی ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ علی ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور ان کو محمد اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انا بکل شیء علیم، میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ انا الذی قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں وہ علی ہوں جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، انا ذوالقرنین المذکور فی الصحف الاولی، میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر گزشتہ صحیفوں میں ہو چکا۔ انا الحجر، میں وہ علی ہوں، میں وہ حجر مکرم ہوں جس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، میں وہ علی ہوں جس کے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہے۔ میں وہ علی ہوں جو جن اور انسان اور تمام خلائق پہ اپنا تصرف رکھتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب اگلا جملہ عقیدے کی اس بلندی پہ سنیے گا جو امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ امیر المومنین دیکھ کے کہتے ہیں، اتولى حساب الخلائق الاجمعین، میں وہ علی ہوں جس کے ذمے خلائق کا حساب لینا ہے۔ علی میں ہوں، انا اللوح المحفوظ، انا جنب اللہ، انا قلب اللہ، انا مقلب القلوب والابصار، انا ان علینا یعبهم ثم ان علینا حسابهم، انا الذین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی صراطک صراطک الموقف والموتفق، انا الذی عنده علم الکتاب علی ما کان ما یکون، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا ابراہیم الخلیل، انا ابقى في النار، انا حقیقت الاسرار، انا مونس المؤمنین، انا فتح الاسباب، انا منشئ السحاب، انا مورق الاشجار، انا مخرج الثمار، انا مزير العيون، انا وحي الارضعين، انا سماك السماوات، انا فصل الخطاب، انا قسيم الجنة والنار، انا ترجمان وحي الله، انا معصوم من عند الله، انا خازن علم الله، انا حجة الله على من في السماوات وفوق الارضين، انا قائم بالقسط، انا ضابط الارض، انا راجف، انا الرافع، انا الصيد بالحق يوم الخرج، انا الذي لا يكتم منه خلق السماوات والارض۔ امیر المومنین دیکھ کے کہتے ہیں، اے کوفے والوں مجھے پہچانو، میں جنب اللہ ہوں، میں قلب اللہ ہوں، میں لوگوں کی آنکھ اور قلوب کو پھیرنے والا ہوں، لوگوں کا حساب میرے ہی ذمے ہے، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا، یا علی صراط مستقیم تیرا ہی رستہ ہے اور تمہارا ہی موقف اللہ کا موقف ہے۔ میں وہ ہوں جس کے پاس گزشتہ اور آئندہ علموں کا ہے، میں آدم کا ساتھی ہوں، میں نوح کا مددگار ہوں، میں ابراہیم کو آگ سے بچانے والا ہوں، میں اسرار خدا کی حقیقت ہوں، میں مومنین کا غم گسار ہوں، میں اسباب کا جاننے والا ہوں۔ اب عقیدوں کو بلند کریے گا اور بلندی میں جا کے جملہ سنیے گا، علی مسکرا کے فرماتے، میں بادلوں کا پیدا کرنے والا ہوں، میں درختوں کو اگانے والا ہوں، میں پھلوں کو اگانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں زمینوں کو بچھانے والا ہوں، میں آسمان کو بلند کرنے والا ہوں، میں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوں، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں وحی خدا کا پیغام ہوں، میں اللہ کی جانب سے تم پر حجت ہوں، میں علم الہی کا خزانچی ہوں، اس مخلوق پر جو آسمانوں پہ رہتی ہے، ان مخلوق پر جو زمینوں میں رہتی ہے، میں ان تمام پہ حجت ہوں، میں عدل سے موصوف اور قائم ہوں، میں دابت الارض ہوں اور میں قیامت کو سور پھونکنے والا ہوں۔
امیر المومنین کہتے ہیں میں صحیفہ برحق ہوں جس کو خلقت سمجھ سکی، میں وہ ہوں جس نے آسمان اور زمین کی مخلوق پہ پوشیدہ ہوں۔ اگلا جملہ سنیے گا اور بلندی پہ جا کے سنیے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں صاحب روز قیامت ہوں۔ آپ کو پیچھے جو نورانی محل نظر آ رہے ہیں یہ علی کے بیٹوں کے ہیں۔ میں ابا الفضل اور ابا عبداللہ الحسین کے حرم مقدسہ کے سامنے جملہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے والا ہوں، اور وہ جملہ اسی بلندی پہ جا کے سنیے گا۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے جھٹلانے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو میں راز پڑھ رہا ہوں اب یہاں پہ ملا کی زبان بند ہو جائے گی، یہاں پہ دشمن علی کا ذہن عاجز آ جائے گا کہ یہاں پہ میں اپنی طرف سے علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا، خود علی کی زبان سے علی کے فضائل جاری ہو رہے ہیں۔ علی مسکرا کے فرماتے انا یدعو بہ انا النور الذی اکتب من موسی فہدا انا حادم القصور انا مخرج المؤمنین من القبور انا الذی عند الف الكتاب المبین فی کتاب الانبیاء انا المتکلم بكل لغة فی الدنیا انا صاحب اللؤ ومنجو انا صاحب الایوب المبتلى والشافی انا صاحب یونس ومنجا انا صاحب السور انا مخرج من فی القبور انا صاحب اليوم النشور انا اکتب السماوات السبع بامر ربی وقدرت انا الغفور الرحیم وان حاذ به له عذاب العلیم۔ اب جملے اسی بلندی پہ جا کے سنیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے کوفے والو میں قرآن ناطق ہوں، میں خدا کا اسماء حسنہ ہوں، میں وہ اللہ کا نام ہوں جس کے ساتھ دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میں وہ نور کیا تھا اور ہدایت پائی تھی، میں دنیا کے محلوں کو منہدم کرنے والا ہوں۔ اور جملہ عقیدے کی بلندی پہ سنیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں مومنین کو قبروں سے نکالنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے پاس پیغمبروں کی کتب سے 1000 کتابیں ہیں۔ میں وہ ہوں جو دنیا کی ہر زبان میں بات کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ مجھے حسین کی عزت کی قسم کے سونے کی قلم کے ساتھ کعبے کی پیشانی پہ لکھنے والا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نوح کا رفیق ہوں اور اسے نجات دینے والا ہوں۔ میں مبتلا ایوب کو شفا عطا کرنے والا ہوں۔ آج دشمن علی کہہ رہا ہے کہ شفا علی سے کیسے مانگے؟ کوفے کے منبر پہ 17 رمضان کو علی کہہ رہے میں ایوب کو شفا دینے والا ہوں۔ تو ہم مجھے جملہ کہنے کی اجازت، جس سے ایوب شفا مانگے اسے علی کہتے ہیں۔ مومنین کا کام نہیں بنتا کہ ہم علی سے شفا مانگے، اصغر کا جھولا جسے شفا دے وہ مومن ہوتا ہے، اور جسے علی شفا دے وہ نبی ہوتا ہے۔ علی فرماتے میں یونس کو نجات دینے والا ہوں، میں صاحب مالک یوم قیامت ہوں۔ اب اگلا جملہ اتنا سخت آ گیا ہے کہ یہاں پہ جسم تھر تھر کانپیں گے۔ جو جملہ امیر المومنین کی زبان سے اگلا نکلا ہے وہ لفظ سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو مضبوط کر کے جملہ سنیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے 7 آسمانوں کو قائم کیا ہوا ہے۔
मैं दो बादशाहों के सामने उनके बाबा के फजाइल पढ़ रहा हूँ और उन्हीं की दी हुई मारिफत और उन्हीं की दी हुई ताकत के साथ पढ़ रहा हूँ। अगला जुमला ना छुपा सकता हूँ ना बचा सकता हूँ, जुमला मोमन का हक बनता है, मेरे शहनशाह की जुबान से निकला है, हदिया करने लगा हूँ। अली फरमाते अना गफूर रहीम, गफूर और रहीम मैं अली हूँ। मेरा अज़ाब ही अल्लाह का अज़ाब है। बेशक एक एक जुमला मुझे रोक रहा है कि मैं एक एक जुमले की शरह में एक एक तारीख का वाकया पढ़ूं, लेकिन वक्त के दामन में वुसअत नहीं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मेरा अजाब ही अल्लाह का अजाब है। अगर आज कोई मुकस्सर ये कहेगा कि ये जुमला अली का हो ही नहीं सकता, इसकी कोई ज़ाहिरी तफसीर बताओ, तो गदीर में मुनकर अली का था, अजाब अल्लाह ने भेजा था। अली फरमाते हैं इब्राहीम अल खलील, मैं वो हूं जिसकी वजह से इब्राहीम सलामत है। सलामत रहे सदके। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मैं मूसा का असा हूं, मैं असाए मूसा हूं जिसके जरिए मैं तमाम मखलूकात को उनकी पेशानी के बालों से पकड़ने वाला हूं। बेशक बेशक मैं वो हूं जो मखलूकात का अदाद शमार करता हूं, मैं वो हूं जो इन्हें अल्लाह तक पहुंचाता हूं, मैं वो हूं जिसके पास कलाम तब्दील नहीं होता, मैं जमीन पर अल्लाह का वली हूं। अना फितरतुल आलमीना अना वहीयुल अर्ज़ैन वल आलिमु बिल अकलीम अना अमरुल्लाह व रूह कमा क़ाल अल्लाह तआला यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी अना अल्लज़ी क़ाल अल्लाह तआला नबी अलैहि बिजहन्नम कुल्ल कफ़ार इंदल्लाह अकून ल अशिया बाद तकवीना बि अम्र रब्बी अन अरसैतुल जबाल व बसतुल अर्ज़ैन अला मखरजुल अयून व मवतुल ज़रूर व मुखरजुल समार। अली फरमाते अम्र खुदा मेरे सुपुर्द है, मैं बंदों पे हाकिम हूं, मैं वो हूं जिसने चांद और सूरज को बनाया है। और उन्होंने मेरी अताअत को कबूल किया। मैं वो हूं जिसने सातों आसमानों को दावत दी और उन्होंने मेरे हुक्म को कबूल किया। बस मैंने हुक्म दिया और वो कायम हो गए। मैं वो हूं जिसने, जुमला सुनिएगा, मोहतात हो गया, अगला जुमला सुनिएगा, क्योंकि मैं जुमले पे जुमला हदिया नहीं कर रहा कि एक लम्हे के लिए मोहतात हो तो मैं जुमला हदिया कर। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते मैं वो हूं जिसने नबियों को मबऊस किया है। कहाँ लेके जाएंगे जुमले, कहाँ अब अब्दुल्ला हुसैन ऐ अबुल फजल अब्बास, हमें जो जुमले तेरे बाबा की जुबान से निकले थे हमें इसी अकीदे पे कायम रखना, इसी अकीदे पे मेरा शहनशाह मौत देना। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मैं नबियों और रसूलों को मबऊस करने वाला हूँ, मैं तमाम आलमीन को पैदा करने वाला हूँ। मैं जमीनों का बिछाने वाला हूं, तमाम वलायतों के हालात से आलम में अम्र खुदा और उसकी रूह, जैसा कि खुदा ने फरमाया कुरान में यसअलूनका न रूह, ये तुमसे रूह के बारे में सवाल करेंगे, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तो कह दो रूह अल्लाह का अम्र है। अली सीने पे हाथ रख के कहते वो अल्लाह का अम्र मैं हूं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने नबी से कहा था कि तुम दोनों हर काफिर को जहन्नम में डालोगे। क्या बात है, क्या बात है। वो हूं पहाड़ों को लंगर किया,
जमीनों को फैलाया, मैं चश्मों का निकालने वाला हूँ, मैं खेतों का उगाने वाला हूँ, मैं दरख्तों का लगाने वाला हूँ, मैं मेवों का निकालने वाला हूँ, मैं लोगों के खाने का अंदाजा लगाता हूँ, मैं ही बारिशें बरसाता हूँ, मैं ही बादल की कड़क सुनाता हूँ, मैं ही बर्फ चमकाता हूँ, मैं ही सूरज को रोशनी देता हूँ, मैं ही सुबह को तुलू करता हूँ, मैं ही सितारों को पैदा करता हूँ, मैं ही समुद्रों में कश्तियों का साथी हूँ, मैं ही क़यामत को बर्पा करूंगा, मैं ही वो हूँ जो मौत दूंगा, मैं ही वो हूँ कि जो मुर्दों को जिंदा करूंगा, मैं ही वो हूँ जो उनका हिसाब लूंगा। मैं हर आन हर दो साथ पैदा करने वाली चीजों और कलूब से गुजरने वाले खतरात को जानने वाला हूँ, आंखों के झपकने के हाल को जानता हूँ, जो सीनों में कसीदा है वो भी जानता हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक भी लफ्ज अपनी जुबान से इसलिए नहीं निकाल रहा कि जहां साहिब कुरान बोल रहा हो, जहां मेरा मौला बोल रहा हो, वहां मैं कौन होता हूं लफ्ज कहने वाला। मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन के इन फजाइल का अहाता कर सके। अब मैं जुमला कहने लगा और जुमला आपने उसी बुलंदी पे जाकर सुनना है जिस बुलंदी पे जुमला सुनने का हक है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, मैं मोमिनीन की नमाज और ज़कात हूँ। कितने बदबख्त, अली फरमा रहे हैं कि मैं मोमिनीन की नमाज हूँ, और कितने बदबख्त हैं वो नमाजी जिनकी नमाज में नमाज ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जिसने अली को छोड़ के नमाज पढ़ी उसने टक्करें मारी, नमाज नहीं पढ़ी। जिसने अली को छोड़ के रोजा रखा उसने भूख हड़ताल की है, रोजा नहीं रखा। अली फरमाते, मैं ही मोमिनीन का हज हूँ, मैं ही मोमिनीन का जहाद हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि जब सूर फूंका जाएगा और नशर अव्वल व आखिर का मालिक व मुख्तार मैं हूँ। मैं वो हूँ जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। मैं साहिब कवाकब हूँ, मैं दौलत का ज़ाइल करने वाला हूँ। ज़लज़ले मेरे इख्तियार में हैं, मैं ही उन्हें बुलाता हूँ, मैं ही उनसे वाकिफ हूँ। हक और बातिल में फर्क करने वाला मैं हूँ। बड़े बड़े सतूनों वाले जन्नत का मालिक मैं हूँ जिसका मिस्ल किसी बशर में पैदा नहीं हुआ। इसमें जो कुछ जवाहरात हैं उनका खर्च करने वाला मैं हूँ। जिसने जुल्फकार जब्बारों को हलाक किया मैं वो हूँ। जिसने नूह को कश्ती में सवार किया मैं वो हूँ। जिसने इब्राहिम को नमरूद की आग से निकाला और उसका मुनस बना मैं ही यूसुफ सदीक का वली हूँ। मैं ही उसका मुनस हूँ, मैं ही उसको कुएं से निकालने वाला हूँ। मैं मूसा और खिज़र का साहिब और तालीम देने वाला हूँ। मैं ही कौन मकान हूँ, मैं ही पैदा करने वाला हूँ और मैं ही माओ के बतनों में बच्चों की शक्लें बनाने वाला हूँ। आंखों को बीना और अच्छा करता हूँ, जो कुछ दिलों में है उससे वाकिफ मैं हूँ। मैं वाकिफ हूँ उन चीजों से जो तुम खाते हो, जो घरों में जखीरा करते हो। अल्लाह ने कुरान में जिसकी मिसाल बयान फरमाई है, मैं वो हूँ जिसको अल्लाह ने कायम किया जब तमाम मखलूक जुल्मत में गिरी हुई थी, तो मखलूक को मेरी अताअत की तरफ दावत दी। पर जब वो जाहिर हो गई तो मखलूक आलम वजूद में आ गई और उसके अमर से इनकार किया। जैसा खुदा फरमाता है कि पर जब वो उनके पास आया तो उन्होंने इसे नहीं पहचाना, वो काफर हो गए। मैं वो हूँ जिसने मनशाए कुदरत से, लफ्ज सुनिएगा, मैं वो हूँ जिसने मनशाए कुदरत से हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया। मैं अपनी औलाद, अपनी ज़ुर्रियत के साथ अर्शे खुदा और लवाइल हम्द का उठाने वाला। मैं तावील कुरान और गुज़िश्ता किताबों का आलम, मैं रासिखून इल्मुल कुरान।
میں آسمانوں اور زمین میں اللہ کا چہرہ ہوں. جس کے خدا نے فرمایا تھا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. میں جبت اور طاغوت کا جلا دینے والا ہوں. میں اللہ کا دروازہ ہوں جس کے لیے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور سرکشی کی ان کے لیے نہ آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے. اس طرح ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں. میں وہ ہوں جبریل اور میکائیل نے جس کی خدمت کی. میں وہ ہوں جس نے جبرائیل اور میکائیل کو پانی پر مسلط کیا جو جنت میں جاتے. میں وہ ہوں جو ملائکہ کو عرش پہ بدلتا رہتا ہوں. میں وہ ہوں جس کے لیے سورج کو 2 مرتبہ پلٹایا گیا. میں وہ ہوں اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو میری اطاعت کے لیے مخصوص کیا. میں اللہ کا اسم اعظم ہوں. میں اعلیٰ ہوں. میں صاحب طور ہوں. میں صاحب کتاب مستور ہوں. میں بیت المعمور ہوں. میں حرص و نسل میں ہوں. میں وہ ہوں جس کی اطاعت اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ہر ذی روح پر فرض کی ہے. میں ہی اپنے کو اٹھاؤں گا. میں ہی اپنی ذوالفقار سے اشقیاء کو قتل کرتا ہوں. میں ہی ان کے خرمن حیات کو آتش غضب میں جلا دیتا ہوں. میں وہ ہوں جس نے دین الہی کو غالب کیا. میں ظالمین سے بدلہ لینے والا ہوں. میں خدا کی طرف امتوں کو دعوت دینے والا ہوں تاکہ میری اطاعت کریں. جس نے میرا انکار کیا اس نے اس کا کفر کیا. مومنین کا کہ لا الہ کا منکر کافر نہیں ہوتا, علی ولی اللہ کا منکر کافر ہوتا. میں منافقین کو رسول کے حوض کوثر سے دفع کروں گا. میں وہ دروازہ ہوں جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے. جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا. میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کی کنجیاں ہیں. میں وہ ہوں جس نے جباروں سے جہاد کیا جو نور خدا کو بجھانے کے لیے آئے تھے, ان کی حجت کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. بس جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا, مگر یہ کہ اس کے نور اور ولایت کامل ہو گئے. اللہ نے اپنے ہر نبی کو کوثر عطا فرمائی لیکن مجھے آب حیات عطا فرمایا. میں رسول کے ساتھ زمین پہ آیا. جس کو چاہا اللہ نے میرا عارف بنا دیا, جس کو چاہا اسے نہ بنایا. میں ملکوت میں کھڑا ہوں جہاں روحیں حرکت کرتی ہیں. میرے سوا کوئی سانس لینے والا نہیں تھا. میں خاموشی والا ہوں. میں بولنے والا محمد ہوں. میں قرآن اولا کرتا ہوں. میں موسیٰ کو بحر میں بچاتا ہوں. میں فرعون کو غرق کرتا ہوں. میں یوم ظلمت کا حساب لیتا ہوں. میں بنی اسرائیل کو عذاب بھیجتا ہوں. میں سب سے عالم ہوں. میں جانور اور پرندوں کی بولیاں جانتا ہوں. میں اللہ کی آیت ہوں. میں اللہ کی حجت ہوں. میں اللہ کا امیر ہوں. میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں اور میں ہی پیدا کرتا ہوں. میں رزق دیتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں ہر چیز کا عالم ہوں, میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں. میں وہ ہوں جو 7 آسمان اور زمینوں کو ایک چشمے زدن میں پار کر لیتا ہوں. میں نفخہ اول ہوں, میں نفخہ ثانی ہوں, میں ذوالقرنین ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ امت کا ذوالقرنین تو وہ میں ہوں. میں اس ناکے کا صاحب ہوں جو صالح نبی کے لیے نکلا تھا. میں وہ ہوں جو سور پھینکے گا. میں وہ ہوں جو کافروں پہ عذاب نازل کروں گا. علی اگلا جملہ محتاط ہو کے سنیے گا. علی فرماتے میں اسم اعظم ہوں. اسم اعظم جو کاف ہا یا عین صاد میں ہے. میں عیسیٰ کی زبان میں گہوارے میں بولا تھا.
میں بچپن میں یوسف کی زبان میں بولا تھا دشمنوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہو، میں آخرت اور اولا میں ان کا حشر کرنے والا ہوں۔ جس زیتون کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے نا، والتین والزیتون، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب جملہ سننا، علی فرماتے وہ تین اور زیتون میں ہوں، چیزوں کا ظاہر کرنے والا ہوں، میں بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں آسمان اور زمین کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں چراغ ہدایت ہوں جس میں مصطفیٰ کا نور ہے، جس کی معرفت کے بغیر کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوگا، میں آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات کا خزانچی ہوں، میں عدل کا قائم کرنے والا ہوں، میں زمانے کے تغیرات کا علم رکھتا ہوں، میں چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں، میں ان کے وزن سے واقف ہوں، میں پہاڑوں کی مقدار کو ان کے وزن سے کے برابر جانتا ہوں، میں بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہوں، میں خدا کی آیت کبریٰ ہوں جس نے فرعون کو للکارا تھا، میں وہ ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کیا تھا، میں 2 مرتبہ زندہ کرتا ہوں، میں 2 مرتبہ مارتا ہوں، میں ہی چیزوں کو ظاہر کرتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے کفار کے چہرے پر مٹھی بھر خاک ڈالی تھی اور وہ ہلاک ہو گئے تھے، میں وہ ہوں جس کی ولایت سے 1000 امتوں نے انکار کیا اور اللہ نے مسخ کر دیا، میں وہ ہوں جس کا ذکر زمانہ اول میں ہوا تھا، میں ہی آخری زمانے میں خروج کروں گا، میں ہی گردنوں کو توڑنے والا ہوں اور میں ہی آخری سلام لانے والا ہوں۔ اب یہاں سے آگے جملہ آ رہا ہے، مجھے اس میں سے کسی کی شرح نہیں کرنی پڑی، اس کے آگے ایک جملہ امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہے، جو دعائے سلمی قریش پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جبت اور طاغوت۔ اب جبت اور طاغوت کو میں اشارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو 2 ناموں کے ساتھ جانیے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے اشارہ آپ کو دے دیا، 2 ناموں کے ساتھ جبت اور طاغوت کو جانیے گا۔ علی فرماتے میں جبت اور طاغوت دونوں پہ عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اگلا جملہ سنیے گا، امیر المومنین فرماتے جبت اور طاغوت، جبت طاغوت، میں عذاب نازل کرنے والا ہوں اور میں ان دونوں کو جلانے والا ہوں۔ میں یعوق، یغوث اور نصر کا عذاب دینے والا ہوں۔ اب آپ ان ناموں کو اپنے ذہنوں میں جہاں مطابقت بن رہی ہے وہاں میں یہاں سے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا، میں نام نہیں لے رہا، ان مومنین کو معرفت دے دے کہ جو نام ان کے ذہن میں وہ آئیں جو علی کی زبان سے نکلنے والے ہیں۔ علی فرماتے میں جبت اور طاغوت کو عذاب دینے والا ہوں، میں یعوق، یغوث، نصر کو عذاب دینے والا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا تھا۔ کرنے والا ہوں۔ اب اگلے جملے کی میں شرح بیان نہیں کروں گا، جملہ ویسے ہی پڑھ دوں گا، شرح آپ خود سمجھ آئیے گا۔ علی فرماتے میں ہی فتویٰ دینے والا ہوں۔ میں ہی قرآن کی طویل سے عالم ہوں، میں ہر چیز سے واقف ہوں جس کی امت محتاج ہے، میں وہ ہوں جو ہر اس چیز سے واقف ہے جو رات اور دن میں واقع ہوتی ہے، قیامت تک ایک امر کے بعد دوسرا امر واقع ہوگا، ایک شے کے بعد دوسری شے ہوگی، میں وہ ہوں جس کے پاس اللہ کے اسماء اعظم میں سے تمام اسماء ہیں، میں مشرق سے مغرب تک کے خلائق کے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں ان کی کوئی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھتا، کعبہ اور بیت الحرام اور بیت العتیق جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ یہ میرے گھر ہیں، اس کی عبادت کرو، میں وہ ہوں جس کو اللہ ایک چشمے زدن میں مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین کا مالک کر دے گا۔ اب اگلا جملہ میں کربلا میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اور میرا مالک اس جملے کا عرفان ہر مومن کو دے دے۔ علی فرماتے ہیں من طرفت عینا وعلی المرتضی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الزہر منی انا الممدوح بالروح القدس انا المعنی الذی لا یفع العصم ولا الشبہ وناظر الاشیاء الوجودیہ کیف اشعنا بہتت والذین یدخلون فیہا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جملہ محتاط ہو کے سنیے گا، امیر المومنین فرماتے میں ہی محمد ہوں، میں ہی علی ہوں۔
پھر امیر المومنین نے اس کی وضاحت کی. امیر المومنین نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ظاہر ہوا. میں روح القدس کا ممدوح ہوں. میں وہ ہوں جس کے نام پر کسی نام کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اشیاء وجودیوں کو جس طرح چاہتا ہوں ظاہر کر دیتا ہوں. میں ان کے بے حدتا ہوں. میں نجات کا دروازہ ہوں. سوائے خدا علی و عظیم کے کوئی قوت نہیں ہے. اللہ کی رحمت و محمد اور ان کی آل پر تمام حمد ان کے لیے جو پالنے والے ہیں تمام عالمین کے. امیر المومنین نے بصرہ میں یہ خطبہ مکمل کیا. امیر المومنین نے یہ اسرار پڑھنے کے بعد امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. مالک اشتر اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا مولا اتنے بہتر انداز میں یہ ذکر تلاوت کیا لیکن مولا آنکھوں میں آنسو کیوں؟ امیر المومنین ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہتے ہیں رویا میں اس لیے ہوں کہ کوفہ والوں علی نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری. تم نے کبھی بھی علی کو ظلم کرتے نہیں دیکھا. تم نے کبھی بھی علی کو کسی کا حق کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. کوفہ والوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں تجھ سے بڑا عادل امام کوئی نہیں. تجھ سے زیادہ مخلوقات پہ شفیع کوئی نہیں. اتنا کہنے کے بعد علی کی رو کے بعد کوفہ والوں میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ. میرے بعد جن کا کوئی نہ ہو انہیں درد نہ دینا. انہیں تکلیف نہ دینا. مومنین کرام آج 17 رمضان کا دن جہاں میں ہوں 17 رمضان کی صبح ہو چکی. تھوڑی دیر کے بعد آپ 17 رمضان کی صبح دیکھیں گے. کل والی رات ضربت کی رات ہے. امیر المومنین کی وہ رات جس میں کوفے میں بیٹیاں بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی تھی. امیر المومنین نے کتابیں لکھتی ہیں جب کوفہ میں امیر المومنین کی ظاہری خلافت قائم ہو گئی. کٹنی چاہیے. ظاہری خلافت امیر المومنین قائم ہو گئی تو امیر المومنین نے کوفہ میں بیٹھ کے ایک خط لکھا. امیر المومنین نے وہ خط امام حسن کے نام لکھا. امام حسن کے نام خط میں امیر المومنین نے فرمایا حسن اگر ہو سکے تو بہنوں کو لے کے کوفہ آ جا. اتنا لکھنا تھا یا ساتھ ہی امیر المومنین نے فرمایا حسن لیکن کوفہ آتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا میری زینب زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہیں آئی. حسن جب کوفہ میں سفر کرنا ہو رسول کی ایک ناکہ ہمارے گھر میں جس پہ نبی کے بعد کسی نے سواری نہیں کی. اس ناکہ کو گھر لے کے جانا. گھر کے دروازے بند کرنا. ایک بار اس ناکہ پہ زینب کو بٹھانا کیونکہ نبی کی بیٹیوں کو اونٹ پہ سوار ہونے کی عادت نہیں ہے. میری زینب کو اونٹ پہ سوار ہونا نہیں آتا. ایک بار میری زینب کو اونٹ پہ سوار کروانا. خط مدینہ پہنچا. علی کے گھر میں علی کی بیٹیاں اور علی کی اولاد علی سے ملنے کے لیے تیار ہوئی. شہزادی زینب خوش تھی کہ میں بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے جا رہی. شہزادی کلثوم خوش تھی بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے جا رہی. جب سے دروازہ جلا تھا تب سے علی کی بیٹیاں رو رہی تھی. آج ظاہری پہلی خوشی دیکھنے کے لیے علی کی شہزادیاں اپنے گھر سے نکلی. سادات ادھر سے علی کی بیٹیاں مدینہ سے نکل پڑی. ادھر کوفہ میں حالت کیا ہے؟ امیر المومنین نے کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ کوفہ کے مرد و زن میں علی اعلان کر کے کہتا ہوں میری بیٹیاں مدینہ سے کوفہ آ رہی ہیں. جب میری شہزادیاں کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچے کوئی مرد بازار میں نہ ہو, کسی عورت کا چھت پہ نہ ہو کیونکہ میری زینب بڑی پردہ دار ہے. آج تک بابا کے علاوہ کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. کوفہ میں خاموشی تھی. اکیلے علی کوفہ کی گلیوں میں بیٹیوں کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے. کوفہ کے صدر دروازے پہ امیر المومنین کھڑے تھے. دور سے قافلے کو دیکھا. امیر المومنین نے اپنے نوکروں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. اکیلا علی اپنی بیٹیوں کا استقبال کرے گا.
इधर से शहजादियों के ऊंट कूफा के मरकजी दरवाजे पे आए। अली जैसे अमीर अल मोमिनीन चलते चलते शहजादी की अमारी के करीब आए, दोनों हाथ माथे पर रखे, अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, रसूल की बेटी सलाम। पर्दे की आवाज आई, अलैका सलाम या बता, बाबा बेटी का सलाम। अमीर अल मोमिनीन ने अमारी के करीब खड़े होकर आंखें बंद करके कहा, जैनब मदीना से कूफा सफर ज्यादा है, जैनब कहीं थक तो नहीं गई? बीबी अमारी के अंदर से बोल के कहती, बाबा कैसे थकती, मेरा हसन मेरे साथ था, मेरा हुसैन मेरे साथ था, अब्बास मेरे ऊंट के साथ चल रहा था, बाबा की जरूरत क्या थी, मैं तो तेरी शाही देखने के लिए आई थी। अमीर अल मोमिनीन उस अमारी के पर्दा के करीब हुए, पर्दा के करीब होकर अमीर अल मोमिनीन ने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाया। पर्दे का हटना था, अंदर चादर ततहीर में लिपटी हुई कुरान की आयत कुबरा। अली की आवाज आई, जैनब थोड़ा मेरे करीब आ। जो जिंदगी में बाबे के सामने माँ की कमर के पीछे छुप के बात करती थी, वो पर्दे के करीब आई। अमीर अल मोमिनीन ने कांपते हुए हाथों से अली की बेटी के चेहरे से नकाब उठाया। नकाब का हटाना था, शहजादी ने शर्म से आंखें बंद की। अली की आवाज, जैनब एक बार आंखें खोल। बीबी रो के कहती, बाबा मैंने कभी भी तेरा चेहरा नहीं देखा। आवाज अली, एक बार आंखें खोल। शहजादी ने हुक्म इमाम समझ के आंखें खोली। अली की आवाज आई, जैनब मैं पर्दा हटाता हूँ, ये देख, ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये कूफा का मरकजी चौक है, ये दारुल अमारा है, ये है। बीबी फौरन आंखें बंद करके कहती, बाबा अपनी सल्तनत दिखानी हसन को दिखा, हुकूमत दिखानी हुसैन को दिखा। बाबा मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ, मैंने को दोबारा कूफे आना है। अमीर अल मोमिनीन कहते, जैनब शरीफों को उजड़ते देर नहीं लगती, हो सकता है दोबारा। इतना कहना था, शहजादी इसी सोच में आ गई कि बाबा कह रहा तुम्हें दोबारा कूफे आना पड़े, तो जब दोबारा कूफे आऊंगी तो क्या मेरे साथ अब्बास नहीं होगा, क्या मेरे साथ हसन हुसैन नहीं होंगे? किताबें लिखती हैं, शहजादी का ऊंट अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे पहुंच गया। अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे ऊंट का पहुंचना था। कनीजों ने बढ़ के इस्तकबाल किया। बाप ने हाथ पकड़ के शहजादी को महमल से उतारा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अली की बेटी ने अली के घर में पहला कदम रखा। अली के घर में कुरान की आयतों की आवाजें आनी शुरू हो गई। आज अली की बेटी आ गई है, आज अली की तस्वीर आ गई, आज अली का लहजा आ गया। अली की बेटियां अली के घर के अंदर दाखिल हुई। अमीर अल मोमिनीन कूफे में अपने घर के दरवाजे में बैठ गए। कूफे की औरतों का हजूम अली के दरवाजे पे आया। आगे कहती, या अली हमने सुना है तेरी बेटी आई है। अमीर अल मोमिनीन दहलीज में बैठ के कहते, अभी जैनब किसी से मिलेगी नहीं, इसलिए नहीं मिलेगी, अभी जैनब बड़ी थकी हुई है, अभी जैनब दूर का सफर करके आई है। कूफे की औरतों ने कहा, या अली चंद औरतों की मदीना से कूफा शादी हुई है, वो बताती हैं ये कुरान पढ़ती है तो आपके लहजे में, ये गुफ्तगू करती है तो आपके लहजे में। या अली हमें एक बार बीवी से बात करने दें, हमें अपनी बेटी के चेहरे की ज़ियारत करने दें। इतना कहना था, ये अमीर अल मोमिनीन रोते हुए उठ के खड़े हुए। बीबी फिजा की आवाज है, या अली। आलिया पूछ रही क्यों रो रहे हैं? आवाज कूफा की औरत जैनब से मिलना चाहती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी जैनब मिल नहीं सकती क्योंकि मेरी जैनब बड़ी पर्दादार है। रो करी, बाबा तू ना रो, कूफे की औरतों को अंदर आने दे। अमीर अल मोमिनीन दरवाजे में खड़े हो गए। किताबें कहती, चंद औरतों को अंदर भेज दिया, चंद को बाहर रोक दिया, जिनको रोक दिया उनकी आवाज है, या अली हमसे क्या खता हुई है? अली किसी को कहते हैं तू 2 हफ्ते के बाद आना, किसी से कहते तू 2 माह के बाद आना, किसी से कहते तू 1 माह के बाद आना। जिन औरतों को दरवाजे पे रोका था उन्होंने रोक गया, या अली हमें भी एक बार जियारत करने दे। आप जो सादात बैठे मुझे जुमला माफ कर देना, जब हमें जियारत करने क्यों नहीं देता? अमीर अल मोमिनीन को के फरमाते मेरी मजबूरी है, मजबूरी को ना माना था। शहजादी जैनब पर्दे के अंदर से बोली, बाबा क्या मजबूरी है? जब इन औरतों को भेज दिया तो इन्हें क्यों नहीं भेज रहा? अली रो के फरमाते जैनब मेरी मजबूरी है, जिन्हें दरवाजे पे रोका है इनके बतनों में बेटियां नहीं बेटे हैं। मैं अली के वारा नहीं करता, एक मार रो के कहना, या अली आपको कूफे में इतनी परवाह थी कि किसी के बतन में बेटा हो और नजर जैनब के चेहरे पे न पड़ जाए। या अली उस वक्त कहाँ थे जब कूफे किसी बाजार में रो रो के कह रही थी, पत्थर ना मारो मैं अली की बेटी। जो औरतें अंदर पहुंच गई, इंशाल्लाह आने वाली मजलिसों में रोजाना की तारीख से आपसे मुसाहिबात के सामने पढ़े जाएंगे। आज शहजादी का एक दर्द सुनना, जो कूफा की औरतें अंदर चली गईं, इनका अंदर जाना था। कूफे की औरतों ने जैसे सितारे चांद को घेरे में लेते ऐसे अली की बेटी को घेरे में ले लिया। कोई कहती थी बीबी बोल के सुना, कोई कहती बीबी कुरान की आयत पढ़ के सुना, कोई कहती थी जैनब एक मर्तबा अपने चेहरे से पर्दा हटा
हम अली का चेहरा देखना चाहती हैं, हम देखना चाहते हैं अली की बेटी तो कैसी है, हम देखना चाहते हैं हुसैन की बहन गुफ्तगू करती है तो कैसे है। अमीर अल मोमिनीन रोते रोते घर के अंदर आए, आवाज आई अम्मा फिजा, एक बार बाहर आ। फिजा हुजरे से बाहर आई, फरमाया अम्मा फिजा एक मर्तबा मेरे घर के तमाम चिराग बुझा दे। तमाम चिरागों को बुझाना था, पूरे अली के घर में अंधेरा हो गया। अली अपने घर के दरवाजे में बैठ गए। फिजा रो कहती या अली, ज़ैनब पूछ रही है घर में अंधेरा क्यों करवाया। आवाज आई अम्मा फिजा एक चिराग रोशन कर। बीबी फिजा ने चिराग हथेली पे रखा। अली की आवाज आई हुजरे के अंदर जा, ये चिराग ज़ैनब के चेहरे के करीब कर। खुद अली पर्दे के बाहर खड़े हो गए। बीबी फिजा ने चिराग आलिया के चेहरे के करीब किया। अब अमीर अल मोमिनीन ने ज़ैनब के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, एक मर्तबा ज़ैनब अपने चेहरे से निकाब हटा, अपने सर से चादर हटा। अली की बेटी ने अपने सर से चादर हटाई। अली की रो के वाले कूफे की औरतों, इसे पहचान लो ये ज़ैनब है। कूफे आए और तुम कहो कि हम तो ज़ैनब को देखा ही नहीं था। अगर कभी दोबारा इसे पत्थर ना मारना, इसका तमाशा ना देखना, अली की लाडली बेटी है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन मातम हुसैन।